ایک شخص تھا بڑا نیکوکار. ایک شخص کیا تھا؟ بڑا نیکوکار. اس کی دعا بڑی قبول ہو جاتی تھی. اس کی دعا کیا ہوتی بڑی؟ یہ قرآن میں ذکر ہے اس کا. یہ ذکر قرآن میں شاید نام اس پارے کے اندر ہے. یہ آیت کس پارے میں آتی ہے؟ کے اندر اس کا ذکر ہے شاید 12ویں پارے میں، 12ویں یا 11ویں میں، 11ویں پارے میں چیک کر لیتے ہیں. انہیں شک میں ڈال دیے. نیکوکار آدمی تھا. سنیں بھائی، نیکوکار آدمی تھا بڑا. اس کا نام تھا بلعم بن باعور. بنی اسرائیل کا شخص تھا. اس کی دعا بڑی جلدی قبول ہو جاتی. اتنا نیکوکار آدمی تھا. اس کی قوم اس کے پاس آئی اور آگے کہنے لگی ہم اتنا مال دیں گے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کر. کس کے خلاف دعا کر؟ ان سے ہماری جان چھوٹے. پہلے تو اس نے کہا نہیں میں اللہ کے نبی کے خلاف کیسے دعا کر سکتا ہوں. وہ پھر اگلے دن مال لے کے سونا لے کے آگے. کیا لے کے آگے؟ انہوں نے کہا یہ سونا دے کے دعا کر. سونے کی لالچ میں آ گیا. کس کی لالچ میں آ گیا؟ دعا کر دی. کیا کر دی؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کو کہا تماسا نے ان کا فرمایا کتا ہو گیا. بات سمجھے؟ سا مسئلہ جی. قرآن نے کہا اس کی مثال کس کی مثال ہوگی؟ یہ کتے کی. پہلے جو بڑا نیک آدمی تھا جس کی دعائیں قبول ہوتی تھی، گمراہ ہوتے وقت دیر میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، قرآن نے کیا اس کو نام دیا جو بندہ بڑا پہلے اللہ کا ولی تھا، بڑی دعائیں قبول ہوتی. تو جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کی تو قرآن نے اب اس کو قرآن کے اندر جو ذکر آیا اس کا کس نام سے آیا؟ قرآن نے کہا کتا ہو گیا. یہ ہلکا کتا ہو گیا جو نبی کو بھی بھونکنا شروع ہو گیا. تو کیا کرنا چاہیے؟ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ سے کیا مانگے؟ یا اللہ ہمارا ایمان سلامت کر. لالچ کے اندر آ کے کسی اور مصیبت کے اندر آ کے ہم اپنا ایمان ضائع نہ کریں. گمراہ ہوتے وقت دیر نہیں لگتی بندوں کو، ٹھیک ہے نا. حافظ قرآن بھی جو ہے وہ تلک جاتے ہیں، مولوی بھی پھسل جاتے ہیں، مفتی بھی پھسل جاتے ہیں، بڑے بڑے پیر بھی پھسل جاتے ہیں. اللہ سے پناہ مانگے یا اللہ اپنی بارگاہ کی پناہ عطا کرو. جن نے داڑیاں رکھی ہوتی ہیں وہ داڑیاں کٹا بھی دیتے ہیں. گمراہی اتنی ہے. سرکار کی سنت کا وزن نہیں ان سے برداشت ہو پاتا. یہ رسول کریم کی سنت ہے اتنی بھاری لگتی ہے ان کو، داڑھی رکھی ہوئی کٹا دیتے ہیں. تو اللہ کی بارگاہ سے پناہ مانگے یا اللہ ہمیں کبھی بھی یا اللہ حضور کی سنت سے ہمیں نہ پھیرنا. ہمیں ہمیشہ کیا رکھنا؟ اپنی بارگاہ کی پناہ میں. اپنی بارگاہ کی کیا رکھنا؟ بات سمجھائی میری ہے کہ نہیں؟ تو سامنے محترم، اس لیے میں یہ دعا بار بار کہتا ہوں آپ کو یہ مانگو، اور میں خود بھی مانگتا ہوں الحمدللہ کہ یا اللہ ہمارا ایمان کیا رکھنا؟ سلامت. گمراہ ہوتے وقت دیر نہیں لگتی کسی کو. تو اس لیے قادیانی جو ہے یہ بہت بڑے دوزخی ہیں. قادیانی کے ہیں بہت بڑے، یہ عام کافروں سے بڑے دوزخی ہیں. یہ عام کافروں سے کیا ہیں؟ بڑے دوزخی. اب یہ آپ نے قرآن پاک کی آیت جو ہے وہ دیکھ لی. یہ قرآن پاک کی آیت آپ نے دیکھ لی کہ اس کے اندر گیا جو بندہ کافر ہو جائے وہ کون ہے؟ دوزخی. وہ کیا ہے؟ یہ مجھے حدیث پاک دو. اب ایک حدیث پاک سنیں، اس کے بعد میں بات اپنی ختم کر رہا ہوں کہ جو بندہ والا ہے آگے اس کے ساتھ سلوک کیا ہونے والا ہے؟ قادیانیوں کا آگے اشر کیا ہونے والا ہے؟ جماعت المرتدین کا آگے حشر کیا ہونے والا ہے؟ ان کے ساتھ ہونے کیا والا ہے؟ سنیے. یہ تو آپ نے قرآن کی آیت سن لی نا.
کہ جو بندہ ضروریات دین کا انکار کرے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر و مرتد. کیا ہو جاتا ہے؟ کافر و مرتد. اور آپ نے یہ بھی قرآن کے اندر پڑھ لیا کہ ایسا شخص کیا ہے؟ اصحاب النار ہے. ایسا شخص کیا ہے؟ آگ والا ہے، جہنمی ہے، دوزخی ہے. اب سنیے جو آگے جہنم ہے اس کے اندر آگے کیا ہونے والا ہے. ذرا سنیے قادیانیوں کا اور جو کافر ہیں ان کا حشر کیا ہونے والا ہے. سنیں یہ حدیث پاک عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کی بارگاہ سے پناہ مانگے اور شکر کرے اس بات پہ، یا اللہ تیری ذات کا شکر ہے، ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، اے اللہ لا تعداد تیری ذات کا شکر ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، تو نے ہمیں حضور کا غلام پیدا فرمایا ہے، اے اللہ تو نے ہمیں قرآن والا اور مصطفیٰ کے فرمان والا کیا. اس پر شکر ادا کریں گے. جب یہ آپ سنیں گے تو آپ شکر ادا کریں گے، یا اللہ تیری ذات کا شکر ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان پیدا کیا. سرکار فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، سرکار تو آپ سنیں بھائی، حدیث سنیں بڑی توجہ کے ساتھ. یہ حدیث پڑھ کے میں بات ختم کر رہا ہوں، جماعت اپنے وقت پہ ہوگی انشاءاللہ. قال، سرکار نے فرمایا نارکم، فرمایا تمہاری دنیا کی جو آگ ہے، تمہاری دنیا کی جو کیا ہے؟ آگ ہے. جزءا من 70 جزءا من نار جہنم، سرکار فرماتے ہیں جو تمہاری دنیا کی آگ ہے نا، یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے. جو تمہاری دنیا کی آگ ہے نا یہ کیا ہے؟ یہ جہنم کی آگ کا کتنا حصہ ہے؟ 70 نمبر پر. 70 نمبر پر مراد ہے جہنم کی جو آگ ہے اس آگ سے 70 گنا زیادہ ہے. 70 گنا کیا ہے؟ زیادہ ہے. ادھر کی آگ برداشت کر لیتے؟ نہیں، بالکل نہیں. ادھر کی آگ کر لیتے ہیں برداشت؟ نہیں. یہ چولہے کے اوپر جو آگ جلتی ہے یہ کر لیتے ہیں؟ نہیں. جو ویلڈنگ والوں کو ہوتی ہے وہ کر لیتے؟ نہیں. یہ چھوٹی ہے. جو ویلڈنگ والوں کے پاس ہوتی ہے وہ جس کے ساتھ وہ بڑی تیزی کے ساتھ باہر نکلتی ہے، جو لوہے کو بھی کیا کرتی ہے؟ پگھلا دیتی ہے. کس کو پگھلا دیتی ہے؟ نہیں کبھی. اور آپ نے تو یہاں تک دیکھی ہے نا، میں اس فیکٹری کے اندر گیا ہوں جہاں سریا بنتا ہے. یہ سریا، ہم اس فیکٹری کے اندر گئے سریا لینے کے لیے، تو ہم نے دیکھا کہ جو آگ سریا اور لوہے کو پگھلا کے پانی کر دیتی ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہ آگ کتنی تیز ہوگی؟ اندازہ کر سکتے ہیں اس کا؟ یہ جو لوہار کی بھٹی کے اوپر آگ جل رہی ہوتی ہے وہ بھی کیا کرتی ہے؟ لوہے کو پانی بنا دیتی ہے. کیا کرتی ہے؟ لوہے کو. تو دنیا کی آگ کا میرے بھائی حال یہ ہے، تو جہنم کی آگ 70 گنا اس سے تیز ہے. جہنم کی آگ 70 گنا اس سے کیا ہے؟ آپ اندازہ کر سکتے ہو وہ آگ کتنی ڈٹی ہے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جو کافر ہے وہ کیا ہے؟ اصحاب النار. وہ کون ہے؟ آگ والا. کون ہے؟ کون سی آگ؟ جہنم کی آگ. کتنی دیر رہنا ہے؟ ہمیشہ رہنا. کتنی دیر رہنا ہے؟ تو اب آپ شکر ادا کریں گے، یا اللہ تیری ذات کا شکر ہے کہ تو نے مجھ کو مسلمان پیدا کیا. سبحان اللہ. آگے سنیں کی وا یا رسول اللہ. صحابہ نے جب یہ سنی بات تو صحابہ تڑپ اٹھے، ایسے وہ غرضنے لگے، ایسے ان پہ غرضہ طاری ہو گیا، خوف خدا طاری ہو گیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ آگ جو ہے یہ برداشت کرنے کے قابل نہیں. یہ آگ برداشت نہیں ہوتی. پانی گرم جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتا. گرم پانی اگر ٹوٹیوں میں زیادہ آ جائے نا تو لوگ جو ہے وضو نہیں کر سکتے. گرم پانی کسی کے اوپر جسم پہ گر جائے تو بچے جل جاتے ہیں. کیا ہوتے ہیں بندے؟ یہ والا گرم پانی برداشت نہیں. جو اس سے بڑا تیزاب ہے، تیزاب جو منہ کے اوپر جل جائے تو بندے کے منہ کی ہڈیاں نکل آتی ہیں. وہ آگ ہی ہے نا، وہ کیا ہے؟ وہ بھی آگ ہے. تو یہ برداشت، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ برداشت نہیں ہوتی. تو آپ فرما رہے ہیں دوزخ کی آگ 70 گنا اس سے کیا ہے؟ زیادہ ہے. تو کہنے لگے یا رسول اللہ ان کانت کافیہ. کہنے لگے یا رسول اللہ یہی کافی نہیں تھی؟ یہ والی جو آگ ہے یہی کافی نہیں ہے؟ مراد یہ ہے کہ یہی برداشت نہیں ہوتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ آگ جو ہے وہ ہم کیسے برداشت کر پائے گا کوئی بندہ؟ تو سنیے سرکار نے کیا فرمایا. سرکار فرماتے ہیں خود دلت علیہن بتسعۃ وستین جزءا کلہن مثل حرھا. سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ سن لو، جو جہنم کی آگ ہے نا اس کو 69 درجے اس آگ پر فضیلت حاصل ہے.
یعنی یہ وہ ابھی جو آگ ہے وہ اس سے 69 درجے کیا ہے؟ تیز ہے. 69 درجے کیا ہے؟ تیز ہے. اور سرکار فرماتے ہیں جتنی آگ تیز ہے اس کی گرمی بھی کیا ہے؟ اتنی. جتنی آگ ہوتی ہے تیز اتنی اس کی گرمی بھی کیا ہوتی ہے؟ تیز ہوتی ہے. تو سرکار تو جہاں فرماتے ہیں کہ جہنم کی جو آگ ہے وہ 70 گنا ہے اس دنیا کی آگ سے. وہ کیا ہے؟ 70 گنا تیز ہے. تو سامعین محترم یہاں کون جائے گا؟ کافر. کون جائے گا؟ قادیانی، جماعت مرتدین جو رسول کریم کے غلام ہیں. ان پہ تو کرم ہو جائے گا. ان پہ تو کیا ہو جائے گا؟ ان پہ تو سرکار بھی کرم کریں گے، اللہ بھی ان پہ کرم فرمائے گا. شفاعت مصطفیٰ ملے گی، شفاعت اولیاء ملے گی، صحابہ اکرام کی شفاعت ملے گی، حضور کی اہل بیت کی شفاعت ملے گی. ہم گناہگاروں کو رسول کریم کی کالی کملی کا جو ہے وہ سایہ بھی اثر آئے گا. ساری زندگی ہم رسول کریم سے اگر وفا کرتے رہیں گے تو سرکار جہاں بھی ہم سے کیا کریں گے؟ میدان محشر پہ وفا. سامعین محترم سن لو، یہ قادیانیوں کا انجام ہے، یہ مرتدین کا انجام ہے، یہ عام کافر کا انجام ہے. جو مرتد ہے وہ عام کافر سے کیا ہے؟ بڑا کافر ہے. وہ کیا ہے؟ یعنی قادیانی کافروں میں سے بڑے کافر ہے. قادیانی کیا ہے؟ کافروں میں سے عام کافر کا یہ حال ہے. تو آپ بتائیے، آپ کے یہ بات سننے کے بعد آپ کے دل میں شکر نہیں پیدا ہوتا؟ یا اللہ تیری ذات کا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ختم نبوت والے نبی کے غلام بنا کے رکھا ہوا. تو نے ہمیں مسلمانوں کے گھر ادا کیا، تو نے ہمیں یہ مسجد کا راستہ دکھایا. اے اللہ تو نے ہمیں قرآن کا راستہ دکھایا. اے اللہ تو نے کلمہ ہماری زبان پہ جاری کیا. اے اللہ ہم تیری ذات کا بے حد و حساب کیا کرتے ہیں؟ شکر ادا کرتے ہیں. بات سمجھائی؟ دوزخ کی آپ کو صرف ایک حدیث سنائی ہے، آپ کو ایک قرآن کی آیت سنائی ہے اور ایک یہ حدیث سنائی ہے. ٹائم ختم ہو گیا ہے. تو آپ شکر کریں، آپ اللہ کی بارگاہ کا شکر کریں. کیا جن لوگوں نے نمازیں پڑھتے ہیں، جن نے داڑھیاں رکھی ہیں، وہ روٹی نہیں کھاتے؟ اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، جو لوگ مسجد میں رہتے ہیں، جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، ان کو روٹی نہیں ملتی؟ نہیں ملتی ان کو روٹی. تو روٹی کے لیے بندہ پاگل ہو جائے، روٹی کے لیے بندہ جو ہے وہ دین سے بے وفا ہو جائے، روٹی کے لیے بندہ قرآن سے بے وفا ہو جائے. ارے قرآن پڑھنے والے کو روٹی زیادہ ملتی ہے. داڑھی رکھنے سے روٹی میں کوئی فرق نہیں آتا کہ میں داڑھی رکھوں گا. داڑھی رکھنے سے رشتے نہیں ملتے بندوں کو. اور بتاؤ داڑھی رکھنے سے رشتے نہیں ملتے؟ نہیں ملتے حضرت جی. داڑھی والوں کو زیادہ رشتے آتے ہیں، یاد رکھنا. نمازی پرہیزگار بندے کو زیادہ لوگ اپنی بیٹیوں کے رشتے دیتے ہیں. تو لہٰذا جو داڑھی رکھتے ہیں وہ کاروبار نہیں کر سکتے. داڑھی رکھ کے بھی کاروبار ہو سکتا ہے، نماز پڑھ کے بھی کاروبار ہو سکتا ہے، حضور کا غلام بن کے بھی بندہ کاروبار کر سکتا ہے. تو اس لیے یہ دین کو اپنے اوپر بوجھ مت جانو. دین کو اپنے اوپر بوجھ، ارے دین بوجھ نہیں ہے. دین تو تیرے لیے، دین تو تیری قبر بھی سنوار دے گا، تیری دنیا بھی سنوار دے گا، تیری آخرت بھی کیا کرے گا. تو دین کو بوجھ نہ سمجھو. دین کو یہ پگڑی، یہ ٹوپی، یہ قرآن پڑھنا، یہ نمازیں پڑھنا، یہ روزے رکھنا، یہ تراویحیں پڑھنا، یہ رسول کریم کی ختم نبوت کا نعرہ لگانا، یہ حضور کی وفا، حضور سے وفا کرنا، یہ بوجھ نہیں ہے، یہ میری محبت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ محبت مصطفیٰ ہے. یہ مجھ کو محبت مصطفیٰ کہتی ہے کہ یہ کام کر، اس لیے کہ تیری دنیا بھی سمجھ جائے گی، تیری قبر بھی سمجھ جائے گی. لنگر کن کے دروازے پہ چلتے ہیں؟ لنگر کن کے درباروں میں چلتے ہیں؟ دین والوں کے کہ دنیا والوں کے؟ اور لنگر کن کے چلتے ہیں؟ دین والوں کے کہ دنیا والوں کے؟ لنگر داتا صاحب کا چلتا ہے کہ لنگر داتا صاحب کا چلتا ہے کہ بادشاہ جہانگیر کا چلتا ہے؟ بتاؤ کس کا چلتا ہے؟ جہانگیر پورے بر صغیر کا بادشاہ تھا، اور جہانگیر پورے بر صغیر کا بادشاہ تھا. جلال الدین اکبر پورے بر صغیر کا بادشاہ تھا. اور جناب باقی بڑے بڑے بادشاہ آئے، سب زمین بوس ہو گئے. لنگر کس کا چل رہا ہے؟ تو پتہ چلا کہ لنگر دین والوں کا چلتا ہے، دنیا کے کتوں کا لنگر نہیں چلتا. اس لیے دین بوجھ نہیں ہے. دین کوئی بوجھ نہیں ہے. دین جو ہے یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس ہے.
یہ تو محبت مصطفیٰ کا درس دیتا ہے، یہ تو بندے کا لنگر وسیع کر دیتا ہے، یہ تو بندے کا رزق کیا کرتا ہے، وسیع کر دیتا ہے، یہ تو بندے کی عمر دراز کر دیتا ہے، یہ تو بندے کے چہرے پہ کیا لے آتا ہے، حسن لے آتا ہے۔ کیا لے آتا ہے؟ سرکار صبح کی نماز پڑھو آپ کے چہرے کھل جائے، بے نمازی کا چہرہ اور نمازی کا چہرہ صبح اٹھ کے دیکھ لینا، فرق محسوس ہو جائے گا۔ بے نمازی بندے کا چہرہ اور نمازی کا دونوں کو اکٹھا کرنا صبح، فرق پتہ چل جائے گا کہ کس کے چہرے پہ نور ہے۔ تو اس لیے سامعین محترم، دین کو بوجھ مت جانے، اللہ کا شکر ادا کریں، یا اللہ تو نے ہمیں اپنے دین کے لیے منتخب فرمایا، تو نے ہمیں اپنے دین کے لیے چن لیا، تو نے ہمیں اپنے دین کے لیے سرکار فرماتے ہیں من یرد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، فرمایا جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے، جس کے ساتھ اللہ کیا کرتا ہے، خیر کا، اللہ اس کو دین کی سمجھ بوجھ دے دیتا ہے۔ اللہ پاک کیا کرتا ہے، اس کو دین کی سمجھ بوجھ دیتا ہے۔ تو لہٰذا سامعین محترم، دین سے وفادار رہیں، حضور سے وفادار رہیں، دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی کیا ہو جائے گی۔ تو میں نے آج آپ کے سامنے قادیانیوں کا انجام بیان کیا۔ کیا بیان کیا؟ کافروں کا، قادیانیوں کا، جماعت مرتدین کا۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھ کے اور حدیث مصطفیٰ پڑھ کے ان کا انجام بیان کیا۔ اب قادیانیوں کو چاہیے کہ اس انجام کو سننے کے بعد فوری واپس آ جائے، واپس آ جائے کہ مرزا قادیانی جو ہے یہ بڑا لعنتی شخص تھا، اس کو لعنت ڈالتے ہوئے کیا کرے، واپس آ جائے، دین کے اندر واپس آ کے اپنی آخرت جو ہے اس کو کیا کرے، بچا لے، آخرت کو کیا کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ ایڈے بڑے شیر بیٹھے ہو، ایڈے بڑے شیر بیٹھے ہو، ایڈے بڑے اصل بیٹھے ہو، آواز ہے نہیں تھوڑی